Assalamu alaikum. How are you all? Today we are going to talk about mental health awareness. اور mental health awareness جو ہے ایک مہربان اور سمجھدار معاشرے کی تشکیل کے لیے بہت ضروری ہے. If we no one can openly talk about mental health. بہت سارے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک سٹگما بن گیا ہے. لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ جس طرح سے آپ کی فزیکل ڈیزیزز ہو سکتی ہیں اسی طرح سے آپ کے مینٹل ڈس آرڈرس بھی ہو سکتے ہیں، مینٹل پرابلمس بھی ہو سکتے ہیں. ہمارا دماغ بھی ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے. جس طرح ہمارے ہاتھ میں درد ہوتا ہے ہم میڈیسن لیتے ہیں، ہمارے سر میں درد ہوتا ہے ہم میڈیسن لیتے ہیں، ہمیں کوئی چوٹ لگتی ہے کسی بھی باڈی پارٹ پہ ہم اس پہ میڈیسن لگاتے ہیں، اس پین کلر لیتے ہیں. سیم ایز اٹ از ہمارا برین بھی ہماری باڈی کا حصہ ہے، اس کے ساتھ بھی مسائل ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ بھی پرابلمس ہو سکتی ہیں اور وہ کیور بھی ہو سکتی ہیں. لیکن ہماری سوسائٹی میں ایک کانسیپٹ ایسا بن گیا ہے، ایک سٹگما بن گیا ہے کہ جو کسی کو بھی کوئی بھی ایشو ہوگا، نارمل ڈپریشن بھی ہوگا تو اس پر ایک نفسیاتی مریض کا سٹگما لگ جاتا ہے، جس ڈر کی وجہ سے لوگ آگے نہیں آتے اور اس چیز پر بات نہیں کرتے، وہ لوگ کنسلٹ نہیں کرتے. اور اسی طرح ہماری سوسائٹی میں یہ چیزیں جو ہیں مینٹلی جو لوگ اپسیٹ ہیں یا ڈپریشن کہہ لیں، انگزائٹی کہہ لیں، اسٹریس کہہ لیں، یہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. پازیٹیو ایفرٹس اس کے لیے ہم لوگوں کو کرنی پڑیں گی. اٹ از جسٹ این اویئرنیس ویڈیو، کوئی لیکچر نہیں ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے، صرف آپ کو اویئر کرنے کے لیے یہ ویڈیو میں بنا رہی ہوں. ہم لوگوں کو ایک گروپنگ کی صورت میں کام کرنا ہوگا کہ ہمیں ایک بندے نے انفارمیشن آپ کو دی ہے، اویئرنیس دی ہے، آپ اس کو آگے 2 لوگوں تک پہنچائیں، ان سے کہیں آپ مزید 3 لوگوں تک پہنچا دیں. اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ ہی ہم اس چیز کی اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں. یہاں پر اگر آپ دیکھیں، یہاں پر تھوڑا سا میں مینٹل ڈس آرڈرس کو ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ. مینٹل ڈس آرڈر کوئی اتنی خوفناک یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جس طرح سے ہمارا باقی جسم بیمار ہوتا ہے، ہمیں دل کے مسائل ہوتے ہیں، بلڈ پریشر کے ایشوز ہو جاتے ہیں، لنگس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، کڈنیز کا ہو جاتا ہے، سیم ایز برین از آلسو اے پارٹ آف باڈی، اس کے ساتھ بھی مسائل ہو سکتے ہیں اور یہ کیورڈ بھی ہیں. اچھا، ان کے ڈفرینٹ فیکٹرز آ جاتے ہیں. سم ٹائمز جو ہے یہ فیملیز میں رن کرتا ہے، یعنی آپ کا موروثی مرض بن جاتا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں پہلے سے کسی کی مینٹل ڈس آرڈر، کسی بھی مینٹل ڈس آرڈر کی ہسٹری ہے تو اٹ از پاسبل کہ آنے والی نسلوں میں بھی وہ چیز جا سکتی ہے. آپ کا انوائرمنٹ بہت کاؤنٹ ہوتا ہے. اگر آپ ایک مسلسل اسٹریسفل انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں تو آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے، انگزائٹی ہو سکتی ہے، اسٹریس ہو سکتی ہے، او سی ڈی کے سمٹمز آپ میں آ سکتی ہیں، مختلف چیزیں ٹریگر کرتی ہیں. پھر کچھ لائف کے ایونٹس ایسے ہوتے ہیں، کوئی ٹراما ایسا ہوتا ہے، آپ کو جاب کی ڈیفیکلٹیز ہیں، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں بار بار، کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے جو آپ کے کسی بھی اسٹریس کی یا مینٹل ڈس آرڈر کوئی بھی آپ کا یا کوئی بھی ڈسٹریس آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے. لیکن اس پر ضرورت ہے ہمیں بات کرنے کی، ہماری اویئرنیس ہونی چاہیے، ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس چیز پر بات کرنی ہے، نہ کہ اس چیز کو ہمیں چھپا کے رکھنا ہے، اس چیز کو ہمیں دوسروں سے بیان کریں. اچھا، اس کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ لازمی آپ کو کسی چیز سے پریشانی ہے تو آپ ضروری ہے کہ آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں. نو، آپ کو اگر وقتی پریشانی ہے آپ کسی فرینڈ کے ساتھ شیئر کر لیں جو آپ کے لیے ٹرسٹ وردی ہے. اگر کوئی آپ کا فیملی ممبر ایسا ہے جس کے ساتھ آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں، آپ اپنی پرابلم شیئر کر لیں. نارملی جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ کہہ دینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، سیم لائک وائز آپ کسی کے ساتھ جب شیئر کرتے ہیں اپنی پرابلم تو آپ کا دل ہلکا ہوتا ہے، آپ کا جو وہ ذہنی بوجھ ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، اب اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے کیا، ایب نارمل بیہیویئر ہے کیا. اچھا، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ایب نارمل بیہیویئر بہت آگے جا کر آتا ہے. سٹارٹ آپ کا ہوگا ڈپریشن سے، آپ کسی چیز کی پریشانی لیں گے، کوئی چیز آپ کو ٹریگر کرے گی، کوئی ٹراما، کوئی ایونٹ، کچھ بھی چیز، کوئی بھی چیز آپ کو ٹریگر کرے گی تو وہ ذہن میں بسنے لگ جاتی ہے. بہت ٹائم کے بعد جا کر ہم اس کو کسی بھی ڈس آرڈر
کے طور پہ ڈائگنوز کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج آپ کو کوئی پریشانی ملی ہے کل آپ سمجھ لیں کہ جی مجھے تو فلاں ڈس آرڈر ہو گیا. نو، ایسا نہیں ہوتا. سائیکلوجیکل کوئی بھی ڈسفنکشن ہوگی ود کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی اسٹریس ہے، اچھا اس میں آپ کے نیورولوجیکل ڈس آرڈرس بھی آ جاتے ہیں. آگے انشاءاللہ جا کے ویڈیوز میں ہم ان پر بھی بات کریں گے. سائیکلوجیکل ایشوز بھی آپ کو ہو سکتے ہیں. کوئی بھی بریک ڈاؤن کسی بھی چیز کا، آپ کا تھنکنگ کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہم نارملی کہتے ہیں کہ جی میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا کروں. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا کوگنیٹو بریک ڈاؤن ہوتا ہے. کوگنیشن آپ کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے. آپ کا دماغ اس ٹائم اس اسٹریس میں کام نہیں کر رہا ہوتا. سائیکو پیتھولوجی کا نام آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا. سائیکو پیتھولوجی از اے اسٹڈی آف سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز. جو ٹریٹمنٹ آتا ہے ان ڈس آرڈرز کا وہ سب پیتھولوجی میں انکلوڈ ہوتا ہے، جس میں آپ کی تھیراپیز آ جاتی ہیں، آپ کے سیشنز آ جاتے ہیں، آپ کی میڈیکیشنز آ جاتی ہیں، ٹیسٹ اپلائی کیے جاتے ہیں، انالیسس کیا جاتا ہے، مرض کی نوعیت جانی جاتی ہے، اس کے مطابق ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس کے لیے بہت سے سائنٹیفک پریکٹیشنرز ہیں جنہوں نے ریسرچز کی ہیں، کلینکل ورک کر رہے ہیں، کلینکل اسیسمنٹس ہوتی ہیں، آپ کی ڈائگنوزز ہوتا ہے. اس کے بعد ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ ویدر جو پرابلم ہے وہ پرٹیکولر ہے، آرڈنری ہے، اس کو کس طرح سے کیور کرنا چاہیے، کیا چیز نیڈڈ ہے. اچھا اب ہر مریض پہ ضروری نہیں کہ اس کو میڈیسنز دے رہے ہیں، ساتھ اس کی تھیراپی چل رہی ہے، سیشنز چل رہے ہیں اور سارے علاج ایک ساتھ نہیں ہوتے. اکارڈنگ یہ اسیسمنٹ جو ہوتی ہے، ڈائگنوزز ہوتا ہے، وہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ ڈائگنوز کیا جائے، اسیس کیا جائے کہ پیشنٹ کی جو کنڈیشن ہے مینٹل، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. اگر اس کو میڈیسن کی ضرورت ہے تو ہم اس کو میڈیسن پرووائڈ کریں گے، اگر اس کو تھیراپی کی ضرورت ہے تو ہم اس کو تھیراپی پرووائڈ کریں گے. لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ہر مریض کو دوائی بھی دینی ہے، تھیراپیز بھی دینی ہیں اور تمام علاج آپ اس پر جو ہے وہ آزما لیں. ایسا نہیں ہوتا. اس کے بعد یہ اسیسمنٹ میں ہوتا ہے کہ ریلائبلٹی ہونی چاہیے، ویلیڈیٹی ہونی چاہیے، اسٹینڈرڈائزیشن ہونی چاہیے. مینٹل اسٹیٹس ایگزام میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ سب سے پہلے آ جاتا ہے اپیرنس اینڈ بیہیویئر. اب اپیرنس اینڈ بیہیویئر میں آگے فردر 3 چیزیں ہیں: اوورٹ بیہیویئر، اٹائر، اپیرنس، پوسچر، ایکسپیرینس کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں، آپ کا پہناوا کیسا ہے. آپ اپیرنس دیکھیں گے پیشنٹ کی، بیہیویئر دیکھیں گے، ایکسپریشن کیسے دیتا ہے، دوسروں سے بات کیسے کرتا ہے، آؤٹ گوئنگس کیسی ہیں، لوگوں سے ملنا جلنا کیسا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے اپیرنس اور بیہیویئر میں آ جاتی ہیں. تھاٹ پروسیس چیک کیا جاتا ہے، ریٹ آف اسپیچ کتنی بات کرتا ہے، ٹو دی پوائنٹ تو جواب نہیں دیتا، زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں چلا جاتا، ایکسٹرا تو نہیں ڈیٹیل دینے لگ جاتا ہر بات کی. کنٹینیوٹی نوٹ کی جاتی ہے کہ لفظوں میں بریک ڈاؤن تو نہیں ہے، آدھی بات کر کے پھر بھول جانا کہ میں کیا کہہ رہا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا ہے، یا بہت زیادہ اسپیڈلی جواب دے رہا ہے. کنٹینٹ کیا ہے اسپیچ کا، یعنی جو سوال پوچھا جا رہا ہے سیم اس کے ریلیونٹ آنسر ہے یا اس سے ہٹ کے ٹاپک پہ جا رہا ہے. تو یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. موڈ دیکھا جاتا ہے، افیکٹ دیکھا جاتا ہے، انٹلیکچوئل فنکشننگ دیکھی جاتی ہے کہ اس کی ووکیبلری کتنی ہے، اس کے الفاظ کا چناؤ کیسا ہے. اس کے علاوہ اس میں سینسوریم آ جاتا ہے جس میں آپ کی سراؤنڈنگ کی اویئرنیس ہوتی ہے. اس کو اپنے ارد گرد کے ماحول سے کتنی اویئرنیس ہے، اس کو اپنے ٹائم کا پتہ ہے کہ صبح ہے، دوپہر ہے، رات ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ میں اس ٹائم کہاں پہ موجود ہوں، اس کو یہ پتہ ہے کہ میں کس کے ساتھ ہوں، میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، جو میرے ساتھ رہ رہے ہیں وہ میرے فیملی ممبر ہیں، یہ میرے فرینڈس ہیں. تو یہ ساری اویئرنیس وغیرہ یہ پہلے چیک کی جاتی ہے. اس کے بعد آگے جا کر ڈس آرڈرز کوئی بھی ڈائگنوز کیا جاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. مزید انشاءاللہ آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ڈس آرڈرز بھی شیئر کروں گی. ہم تھوڑا سا سوشل ایکٹیویٹیز پر بھی جائیں گے. مزید بھی سائیکالوجی کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز مجھے بتانی چاہیے، کوئی چیزیں مجھے ایڈ کرنی چاہیے ویڈیو میں، تو آپ لازمی میرے ساتھ جو ہے شیئر کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.